العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا عزیزان آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50، 51، 52 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا، یعنی سورہ ابراہیم آج ختم ہو جائے گی۔ اللہ دعا ہے تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سرابیلہم، کہ ان کا لباس من قطران، تارکول کا ہوگا، تارکول جس کا روڈ بناتے ہیں ہم، وتغشا، اور ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا جائے گا، ڈھانپ رہی ہوگی، وجوہم نار، آگ کی لپٹ، ان کو لباس تارکول کا اور آگ ان کو جھپٹا مار رہی ہوگی۔ اب اندازہ کرو تارکول کو آگ کتنا جلاتی ہے، مزے سے جلتی ہے آگ۔ جب تارکول کا لباس ہوگا، آگ اس کی طرف جھپٹ رہی ہوگی، تو کیا حل بنے گا انسان کا۔ رب فرما رہا ہے قیامت کا دن یاد کر لو، ظالموں، گناہگاروں، یاد کر لو تمہارا لباس کس چیز کا ہوگا، تارکول کا لباس ہوگا، اور آگ تمہارے طرف جھپٹا مار رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس ما کسبت، ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا، اس کا بدلہ دے۔ اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، صحابہ نے تبلیغ کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، ائمہ مجتہدین نے کی، علماء نے کی، مبلغین کرتے رہے، لیکن ایک کی بات پر دھیان نہ دیا۔ تو رب فرمائے گا اب آ گیا وہ دن، اب تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پیچھے جنت کا ذکر تھا کہ جو جنت میں جائیں گے وہ جنت، لیکن اب جو جہنمی ہے ان کا حساب بیان کیا جا رہا ہے۔ انہیں تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ آگ ان کی طرف جھپٹ رہی ہوگی۔ پھر رب فرما رہا ہے کہ اللہ بدلہ دے گا ہر اس شخص کو جو اس نے عمل کیا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے، دیکھی جائے گی، جب آئے گی قبر دیکھی جائے گی، موت آئے گی دیکھی جائے گی۔ ہم اتنا آسان کیوں لیتے ہیں اس کو؟ اتنا آسان نہیں ہے مرنا، قبر میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک کمرہ ہے، اس کو بالکل ایک بھی سوراخ نہ چھوڑو، ایسے ہی بیٹھ جاؤ تو دم گھٹ جاتا ہے بندے کا، ہوائی کراسنگ نہ ہو، وہاں تو بالکل نیچے زمین میں جانا پڑتا ہے۔ سوچے بندہ، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، وَلِيُنذِرُوا، تاکہ انہیں ڈرایا جائے بِہِ، اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ اس حقیقت کو جان لیں، انما، صرف، ہوا الہ واحد، وہی معبود واحد ہے، لیذکر اولو الالباب، تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں دانش مند لوگ، عقل مند لوگ، جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں وہ سمجھ لیں، جو بار بار رب نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لو کہ کیا بنے گا۔ اگر اس بات کو کیونکہ رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے قرآن کریم۔ ایک بات تو یہ ہے قرآن کریم کو ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کے پڑھتے نہیں۔ قرآن کریم ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، کیا درس دے رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے، ہم وہ چیز تو سیکھتے نہیں ہیں، بس ایسے تلاوت کی، بھئی ہم برکت حاصل کی چلتی ہے۔
ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، قیامت کا دن کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیسے بات بنے گی۔ بندے کو توجہ دینی نہیں توجہ دے گا تو اس کی تباہی بربادی اس کے مقدر بن جائے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا